پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ السلام علیکم، آپ سب کا آج کے خاص پروگرام مذاکرہ میں خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے خاص مہمان ہیں مولانا نوشاد عالم ندوی، جو نوجوان عالم دین ہیں اور قرآن و حدیث کے استاذ ہیں۔ قرآن و حدیث پر آپ کی گہری نظر ہے، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ موجودہ وقت میں مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا ہے۔ ناظرین، آج مسائل کی اتنی کثرت ہے کہ اگر اس کی لسٹ بنانا شروع کریں تو شاید نہ بنا سکیں۔ اسی طرح جب حل کی بات آتی ہے تو حل بھی اتنے زیادہ آتے ہیں کہ الجھن سی ہونے لگتی ہے کہ کون سا حل صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ جب ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں قیامت تک کے لیے حل بتایا گیا ہوگا۔ لہٰذا آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، قرآن اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں جناب مولانا نوشاد عالم ندوی صاحب سے۔ سب سے پہلے ان کا خیر مقدم ہے آج کے اس پروگرام میں۔ مولانا، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے مسائل کا تذکرہ کیا، حقیقی بات یہ ہے کہ مسائل بے شمار ہیں، خود ملکی اور اگر بین الاقوامی دیکھیں تو وہ بھی، اور ملک میں بھی پھر اندرون مسلمانوں کے درمیان اور غیروں کے ساتھ، یعنی مسائل کی بہتات ہے اس وقت۔ لیکن ان سب کے درمیان قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، آج کے دور کے لحاظ سے قرآن میں حل کیا پیش کیا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین، یہ سوال بہت اہم ہے کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے کیا رائے عمل ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کا لایا ہوا دین سراپر رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے اس پہلو کو زبان سے بھی اور عمل سے بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج پورے ہندوستان میں نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور بعض تشدد پسند لوگ یہاں باشندوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، مذہب کے نام پر، ذات برادری کے نام پر، اور مختلف اور بھی ناموں پر۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس نفرت کے ماحول کو محبت میں کیسے تبدیل کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، تو تم برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو، اس طرح تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان جو نفرت ہے، جو دشمنی ہے، وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں کو اس کا عملی پیکر بننے کی ضرورت ہے کہ کوئی گالی دے تو اسے دعاؤں سے نوازے۔ حضور پاک علیہ السلام کی مکی زندگی میں ایسی مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اوجھڑیاں رکھی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ
سوائے بھلائی کے اور سوائے محبت کے اور کوئی رویہ اختیار نہیں فرمایا۔ ہم اسی نبی کی امت ہیں۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ خود کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی تربیت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پر فرمایا، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آنا، نرمی برتنا، لوگوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جن سے لوگوں کے دلوں میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، نفرت ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو صبر اور تقوی کی صفت سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ ان سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے، حالات کو سازگار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی سازشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک طرف اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، توجہ الی الحق بھی ہو اور تعلق مع الخلق بھی ہو۔ اسلام اسی کا نام ہے، اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا اللہ سے بھی رشتہ مضبوط ہو اور مخلوق سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں، اور ہم لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے۔ یہ اللہ کا کائناتی نظام ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ آگ بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور زہر کے لیے تریاق ہے، بیماری کے لیے علاج ہے، ضد سے علاج کیا جاتا ہے، اور ہم اس کی روز ان مثالوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر آدمی سختی برتے اور اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تو ان کی سختی بھی دور ہو جائے گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو اگر درست کر لیں تو بہت حد تک ہم اپنے موجودہ حالات پر قابو پا سکیں گے۔ اسی طرح ہم تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور تعلیم سے مراد عصری تعلیم، دینی تعلیم الحمدللہ ہمارے ہاں بڑی حد تک ہے، لیکن جو کمی ہے وہ عصری تعلیم کی ہے۔ عصری تعلیم کی طرف توجہ کریں اسلامی تربیت کے ساتھ۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہندوستان میں برادران وطن کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر سکیں گے، اور ہم یہاں پر اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ آج کے دور میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان اچھے تعلقات کی ضرورت ہے، واقعی یہ اہم بات ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں، جو مسلمان اور غیر مسلم، ان دونوں کے درمیان نفرت اور دوری کو بڑھاوا دینے کی اتنی کوششیں ہو رہی ہیں اور منظم کوششیں ہو رہی ہیں، اس تناظر میں محبت کا ماحول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، پیدا کی جا رہی ہے۔ قرآن کے مطالعے کے حوالے سے بہت سے لوگ ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں جن آیتوں میں کفار و مشرکین کے تعلق سے سختی برتنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کسی خاص پس منظر میں، وہ مدنی دور کی وہ آیتیں ہیں جب جہاد و قتال کا حکم دیا گیا تھا۔ مکی زندگی 13 سالہ زندگی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، صبر و استقامت کی زندگی ہے اور برداشت کی زندگی ہے۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بطور خاص موجودہ حالات میں نمونہ ہے، اور مدنی زندگی میں جو جہاد و قتال وغیرہ کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی انداز میں مجبور ہو کر یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق کسی کو ستانے اور کسی پر ظلم کرنے کی اجازت دی ہو. آپ دنیا میں ظلم کو مٹانے آئے تھے، ظلم کرنے نہیں آئے تھے. یہ غلط طریقے پر ان آیتوں کو سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے. اگر ان کو صحیح طریقے پر سمجھایا جائے اور ان آیتوں کا پس منظر بتایا جائے اور اس وقت کے حالات کو بیان کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ صحیح طور پر ان آیتوں کو سمجھ سکیں گے اور ان کے ذہن سے یہ غلط فہمی دور ہو سکے گی. جی ایک چھوٹا سا سوال اور کرنا چاہیں گے کہ غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور جو کچھ ہو رہی ہیں کیا یہ آج کے دور کے لحاظ سے کافی ہے یا اس میں مزید ہمیں تبدیلی لانا چاہیے اور آج کے اسلوب میں آج کے دور میں خاص طور پہ میڈیا کا سہارا لے کر ہمیں بڑے پیمانے پر بڑے کینوس میں اپنی بات رکھنی چاہیے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور برادران وطن کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ زبان ہے اور موجودہ اسلوب و انداز ہے. ہم اردو الفاظ سخت ترین الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جن کے معنی وہ سمجھتے نہیں ہیں. ضرورت ہے کہ بڑے پیمانے پر ہندی زبان میں لٹریچر تقسیم کیے جائیں غلط فہمیوں کے ازالے کے تعلق سے اور ان سے ہندی زبان میں گفتگو کی جائے. ایسے پروگرام کیے جائیں جن جو قومی یکجہتی کے تعلق سے ہوں، بھائی چارہ کے تعلق سے ہوں اور محبت و پیار کے پیغام کے تعلق سے ہوں اور ان پروگراموں میں ان کو بلایا جائے اور موقع بہ موقع ہر آبادی میں ہم کو بھی جانا چاہیے، مختلف عنوان سے جانا چاہیے، طبی کیمپ کے عنوان سے، کبھی کسی انسانی پیام انسانیت کے پلیٹ فارم سے ہم کو ان آبادیوں میں جانا چاہیے جہاں بڑی تعداد میں ہمارے برادران وطن رہتے ہیں اور ان کی آبادی ہے. ان سے ملنا چاہیے اور ان سے مل کر اچھے سے گفتگو کرنی چاہیے اور اسلام کا پیغام ان تک پہنچانا چاہیے. اسلام کے اسلام کا جو پیغام ہے وہ سراپا رحمت ہے. وہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اگر پڑھیں گے اور ان سے وہ آگاہ ہوں گے تو میرا خیال ہے یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. ضرورت ہے کہ ہم ان اعتراضات کا مدلل جواب دیں اور ان کے ذہن میں جو زہر گھولا گیا ہے ان کو آہستہ آہستہ دور کریں ان کی زبان میں اور ان کی سطح کے مطابق ان کے پاس جا کر یا ان کو اپنے پاس بلا کر، اور اس کو بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام اور بھی دیکھیں تو صفا آن لائن کو ضرور لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. شکریہ.